وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ آج کا موضوع کیا ہم نے اہل دل سے رابطہ جوڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ منفی اور تخریبی سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے، حالانکہ وہ شیطان ان مومنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کہ اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فَانشُزُوا، تو اٹھ جایا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن کو علم بخشا گیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ مجادلہ ہے سامعین اکرام، مجلسی معاشرتی اور مجلسی مضامین ہیں، اور چونکہ مدینے کی آیت ہے اور مدینے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا ایمان پختہ نہیں تھا جیسے کہ ہم، تو ان کو یعنی دربار نبوت کی آداب کا صحیح پتہ نہیں تھا، تو اس لیے یعنی یہ جو آیات آ رہی ہیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ مختلف باتیں ان کو بتا رہا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں مجلس کی کشادگی کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب لوگ آتے تھے تو یعنی یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم آنے والوں کو جگہ دیا کرو، مجلس میں آنے والوں کو جگہ دیا کرو۔ اور جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہٹ درم جو ہے وہ ایک جگہ پہ قبضہ جما لیتا ہے ایک مجلس میں، تو پھر وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، بلکہ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ ہر آنے والے کا خیال رکھا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے، یرفع ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس آیت میں یفسح اللہ لکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ انسان یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ جملہ کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے تو یہ ذاتی اغراض سے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ ذاتی اغراض اور جو نفسانی صفات ہیں، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، تو ان صفات سے اس کو بالکل کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی، ورنہ پھر معاملہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے فافصحوا، تو پھر میں تمہارے معاملات میں کشادگی پیدا کر دوں گا۔ اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا مختصر اور جامع جملہ ہے، یفسح اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں کشادگی پیدا کر دے گا، اور یقیناً پیدا کرتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان اور یقین کس درجے میں ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے تو آپ کو خود بخود اپنے معاملات میں کشادگی محسوس ہونے لگے گی، کیونکہ تنگ نظری جو ہے وہ آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی۔ جو بخل ہے اور تنگ نظری ہے، اور اسی طرح اور جو نفسانی صفات ہیں، وہ پھر انسان جو ہے وہ چونکہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور کچھ اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ایک جملہ بھی کہتا ہے قرآن کے مطابق کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے مکمل حوالے کر دیتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کے جو درجات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور لیکن اللہ کو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دینا یا اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا، یہ اصل بات ہوتی ہے سامنے کا۔ تو اگر انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور گزارتا ہے، تو اس کے نظریات میں کشادگی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ تنگ نظری اور بخل سے یعنی تنگ نظری اور بخیلی جیسی صفات اس سے ہٹتی جاتی ہیں، یعنی جو میل کچیل ہوتا ہے اس کا وہ ہٹتا رہتا ہے، اور چونکہ اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو گئی، اب یہ اس کے کاموں میں بھی وسعت نظر سے کام لے گئی، یعنی فراخ دلی جو ہے، جو ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، نرم دلی، فراخ دلی اور کشادگی، اس کے نظریات میں چونکہ کشادگی پیدا ہو گئی ہے، یہ اب تنگ نظر نہیں ہے، لالچی نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے، اور رحم دل ہے، نرم دل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے گا، کیوں کہ اس نے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں بھی یہ نقطہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یفسح اللہ لکم کی میں نے آپ کو تھوڑی سی تشریح کی، اور پھر اس میں دوسرا جو نقطہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس میں بڑا مضمون ہے سامنے کا، ہم تھوڑا سا اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اس میں یعنی اس کا اگر میں موضوع رکھوں تو یہ ہے کہ درجات کے لحاظ سے کون سا شخص جو ہے وہ بلند سے بلند تر درجے پہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے، اور دیکھیں غور کریں تھوڑا سا، میری باتوں کو روایتی طور پہ آپ نہ سنا کریں بلکہ غیر روایتی طور پہ سنا کریں۔ روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔
بلکہ آپ دیکھیں میرا بھی یہ فرض ہے اور آپ کا بھی یہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس پر یہ اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے، یعنی ہر آیت پر ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اندھے بہرے ہو کے۔ یہ قرآن تو آپ جان لیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں کم از کم اندھے اور بہرے ہو کر دین کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے، نہ کوئی سوچا ہے نہ سمجھا ہے اپنے دین پر، اپنے جو ہم کلمہ ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بارے میں ہم نے سوچ سمجھ سے نہ کام لیا ہے نہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے سامنے کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی اس آیت میں مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درجات، رفیع الدرجات ہے نا، رفیع الدرجات ذو العرش، درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اب درجات تو ہم کسی بزرگ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے مزید بلند کرے، ٹھیک ہے، تو اونچے درجات آپ کو اللہ عطا فرمائے۔ اور یہ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے تو اس میں ہم اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، اور اونچا درجہ۔ اب ظاہر ہے کہ درجات، تھوڑا سا میں اگر یہاں رک کے آپ کو یہ بتاؤں کہ درجات کی بلندی کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں ہماری منزل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اور یہ ہمارا جو زندگی کا سفر ہے یہ اللہ کی طرف کا سفر ہے، سیر الی اللہ، اور یہ جو سلوک جسے کہتے ہیں یا سالک، یعنی تصوف میں یہ اصطلاحیں موجود ہیں۔ سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستے پر چلنا، سالک چلنے والا، سفر کرنے والا، تو سالک جو ہے اس کی منزل اللہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ، سیر الی اللہ۔ یہ تمام کتابی تشریحات ہیں، میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی ایسی خاص الجھن میں نہ ڈالوں، تو اپنے الفاظ میں آپ کو استعمال کرتا ہوں۔ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، بری بات بھی نہیں ہے کہ اگر میں کتابی باتیں بھی آپ کو بتاتا رہوں۔ تو سیر الی اللہ، اب ظاہر ہے کہ یہ سفر جو ہے یہ پستی سے بلندی کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سفر ہے یہ پستی سے بلندی کا سفر ہے، تاریکی سے روشنی کا سفر ہے۔ اب یہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مومن کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ ایمان، اللہ پہ ایمان رکھنے والا اور اس کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے والا، اس کے درجات کی بلندی ہوتی رہتی ہے۔ وجوہات اس کی کیا ہیں؟ ایمان باللہ اور علم۔ یہاں درجات کی بلندی کا باعث جو ہے وہ دو باتوں کو قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ جو تم میں سے مومن ہیں ان کو بلند کرتا ہے۔ یرفع یعنی اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرماتا ہے، اور کس کو؟ ایمان اور اہل علم کو۔ دیکھیں علم جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے کہ وہ ہر مسلمان کا زیور ہے اور ہونا چاہیے، اور ایمان یہ اللہ کا سفر بغیر علم کے ہو نہیں سکتا۔ یہ سارا سفر جو ہے یہ علم کا سفر ہے، یہ معرفت کا سفر ہے، اور اللہ کا یعنی یہ جب ہم یعنی درجات کی بلندی کی بات کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بات کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم کے درجات، آپ علم میں یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے تک جا رہے ہوتے۔ علم سے میری مراد وہ نہیں ہے جو آپ کو درس نظامی یا 6-8 سال کا جو کورس ہوتا ہے وہ علم مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کا علم جو آپ کو اہل علم عطا فرمائے، جو آپ کو اہل دل عطا فرمائے۔
یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، کیونکہ وہ یعنی ایسا علم بھی ہے وہ کہ وہ حجاب بن جاتا ہے، اس کے ذریعے یعنی بعض اوقات یعنی ظاہری علم انسان سیکھ لیتا ہے، وہی علم جو ہے اس کے لیے ایک حجاب یعنی آڑ یعنی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے میں نے تو بہت سی کتابیں پڑھ لی اور میں تو صرف بھی جانتا ہوں، نحو بھی جانتا ہوں، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ظاہری علم رکھنے والے لوگ باطنی علوم سے عاری ہوتے ہیں یا کورا یعنی کچھ معلومات نہیں ہوتی ان کو، باطنی علوم کی کوئی علم نہیں ہوتی، کیونکہ باطن کا علم تو آپ کو باطنی لوگوں سے ملے گا یا اہل دل سے ملے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک مدرسے میں جو اساتذہ کرام ہیں وہ اہل دل بھی ہوں، وہ اہل کتاب تو ہو سکتے ہیں لیکن اہل دل ہونا لازمی نہیں ہے ان کا، وہ آپ کو حروف اور اس کے قواعد اور ضوابط اور تجوید اور یہ علم کلام وغیرہ یہ تو بتاتے ہیں، لیکن وہ دلی معاملات سے کورے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اس میں اہل دل لوگ بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ جو حقیقت کا علم ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، حقیقت کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ تو وہ طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، کہ جو رحمان ہے اس کے متعلق آپ خبردار لوگوں سے پوچھیں، یا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے رابطہ کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ اہل ذکر جو ہیں یہ اہل دل ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر شخص اپنی اپنی تشریح کرتا ہے اس آیت کی، لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ بھی آپ سن لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اہل دل لوگوں سے دلی معاملات کے بارے میں آپ کو اہل دل لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، جو اہل دل ہوں، جو اہل اللہ ہوں۔ ہر عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل اللہ ہو یا رب والا ہو، قرآن نے بھی اس کی یعنی تخصیص کی ہے، آپ دیکھیں قرآن میں موجود ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یعنی ان کو کیوں نہیں روکتے رب والے یا اہل علم لوگ جو ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ یا اس کا وہ مقام ہے، لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ میرے درجات کیسے بلند ہوں گے۔ دیکھیں اصل مسئلہ تو یہاں بلندی کا ہے، یعنی دنیا میں ہم آئے ہیں اور اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ پستی کی سی ہے، لہٰذا یعنی ہم پست ہیں۔ پست کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو یعنی اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، اور اللہ سے ملاقات کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے دیدار کا تاب لانے کی ابتدائی طور پہ انسان صلاحیت نہیں رکھتا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ جسم دے کے دنیا میں بھجوایا ہے کہ تم زندگی کے معاملات یا زندگی ایسے گزارو کہ تم میں اہلیت پیدا ہو جائے میری ملاقات کی۔ اب یہ جو یہاں اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ یہ کہ میں جو لوگ ایمان والے ہیں اور اہل علم ہیں ان کے میں درجات بلند کرتا ہوں، تو دو باتیں جو ہیں، اب دیکھیں یہ اس لیے میں زیادہ اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ درجات کی بلندی جو ہے یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہم نچلے درجے میں ہیں۔ اگر ہم نے بلندی درجات کی اپنے لیے کوشش نہ کی تو پھر ہمارا سفر جو ہے بلندی کی طرف نہیں بلکہ پستی کی طرف ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان جو بھی آتا ہے، میں بالکل آہستگی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا اس بات پہ سوچیں، انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اور یہ شعور سنبھال لیتا ہے، اگر یہ عقل و فہم سے سوچ و سمجھ سے کام لے اور کسی کی بات سنے اور اس کی بات سن کر اپنے منزل کو پہچان لے اور اس کی طرف
سفر شروع کر دے، تب تو اس کا سفر جو ہے، جو دنیا کا سفر ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے بلندی کا سفر۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتا کہ نہ عقل و فہم اور سوچ و عقل و خیرت سے کام لیتا ہے اور نہ کسی کی بات سننے کے لیے، کسی حق سنانے والے کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو تب اس کا سفر جو ہے وہ یعنی اس کے درجے جو ہیں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں یعنی دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں آپ کو نہایت آہستگی سے، کہ انسان یا تو ہمارے درجے، ظاہر ہے کہ میرے جو سامعین ہیں وہ عقل و خیرت کے مالک ہیں، سوچ و سمجھ رکھتے ہیں اور ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں، قوتیں رکھتے ہیں، تو اب انسان کی دنیا میں آ کے دیکھیں، ہم جب عالم ارواح میں تھے تو ہماری کیفیت جمود کی تھی، وہاں نہ ترقی تھی نہ تنزل تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی ترقی چاہتا تھا کہ یہ ترقی، اس کے درجات میں ترقی ہو اور یہ مجھ تک پہنچ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہمارے لیے، دنیا یعنی یہ کائنات بنائی، پھر کائنات میں یہ دنیا بنائی، اس میں زندہ رہنے کے وسائل پیدا کیے اور پھر زندگی کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کی بلندی چاہتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات میں بلندی چاہتا ہے بس۔ لیکن اب ایک انسان آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عقل اور ارادہ اور اختیار بھی دے دیتا ہے، قوتیں دے دیتا ہے، اور زندگی گزارنے کا، من چاہی زندگی گزارنے کا اختیار بھی دے دیتا ہے، لیکن ساتھ پھر ہدایت بھی اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے، اور پیغمبر کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے وہ داعی الی الحق ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے ہر پیغمبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ یعنی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، دلائل سے، کشف و کرامات سے نہیں، دلائل سے میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں اور میرے پیروکار سب کا یہی مشن ہے، انا ومن اتبعن۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلندی درجات یا ترقی اور کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات آپ کے بالکل واضح ہو جائے، اور وہ کامیابی جو ہے وہ آخرت کی اخروی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی تو اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ یعنی دنیا کی کامیابی کا مطلب یہ ہے دنیا میں حسنہ، اچھی زندگی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے کی آپ پہ برسات ہونے لگے یا آپ کو بڑا گھر مل جائے یا نہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ کی یاد جو ہے، دنیا میں اللہ کی یاد، یہ دنیا کا حسنہ ہے آپ کی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے بلندی درجات کے لیے، اگرچہ ہم نے اپنا رخ موڑ کے ظاہر دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور سارا یعنی ہماری خواہشات کا منبع دنیا اور ما فیہا ہے، یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلندی درجات کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے، پیغمبر بھجوائے ہیں، اہل اللہ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے عقل اور خرد سے کام لیتا ہے، یعنی سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے، کسی کی بات سن کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور اسلامی اقدار کو اپنا لیتا ہے، تو اس کی اب بلندی درجات کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی بات یہ نہ سنے، غور کیجیے، اگر یہ کسی کی بات نہ سنے یا سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ نفس کا بے دام غلام بن جاتا ہے۔ اب اس کی
جو تنزلی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسفل السافلین اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں کہا ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اگر انسان اپنے مقام کو نہ پہچانے، اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنی منزل کو نہ پہچانے، پھر اس کا سفر جو ہے وہ اسفل السافلین کی طرف شروع ہو جاتا ہے، اور سجین اس کا آخرکار ٹھکانہ ٹھہرتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر یہ جو آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ کس کے درجے بلند کرتا ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ آپ کو صاحب ایمان بننا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہوگا کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر مجھے چلنا ہے اور میں نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ پھر اوت العلم، جو اہل علم ہے، علم کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی کہ آپ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، سچے لوگوں کی صحبت کو اپنا لیں، اہل دل سے رابطہ کریں اور ان کی نگرانی میں اپنے سفر کا آغاز کریں، تو اب آپ اہل علم ہیں۔ جو شریعت کی ظاہری ضروریات ہیں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جو ہمارے ضروریات ہیں شریعت کی، وہ تو اس کو سیکھنا جو ہے لازم ہے۔ جو بھی آپ کی ضروریات ہیں تو وہ سیکھنا لازم ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک باطنی تربیت کی بھی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو اہل دل کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان کی ہدایات کے مطابق آپ نے چلنا ہوگا اور اپنی منزل تک پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ پہ اور علم کے لیے اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو اب آپ کے درجات کی بلندی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو مجلس میں، فافسحوا، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یعنی مجلس برخاست کرو، فَانشُزُوا تو اٹھ جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، الذین آمنوا منکم، جو ایمان لائیں تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات،
اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. O you who believe, when you are told to make room in your gatherings, make room. God will make room for you. And when you are told to disperse, disperse. God elevates those among you who believe, and those given knowledge. Many steps. God is aware of what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔